سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد مقدس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کے جز پر پچھلے جمعہ چند ایک باتیں آپ نے سماعت فرمائی کہ لفظ سبحان ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم محبوب کریم کی بات کو ذکر فرما رہا ہے، اسے قبل اپنی پاکی کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم جانے والے کو دیکھو گے کئی سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوں گے، محبوب کیسے جا سکتے ہیں؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کا آنا، محبوب کا جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ لے جانے والے کو دیکھو گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، اس لیے لے جانے والا وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ پھر فرمایا مالک نے بعبدہ، یہاں عبد ہی فرمایا ہے، حالانکہ جانے والا نبی جا رہا ہے، جانے والا رسول جا رہا ہے، تو جانے والا تو نبی ہے، تو یہی چاہیے تھا کہ نبی ہی فرمایا جاتا۔ سبحان الذی اسری بنبیہ، بنبیہ کیوں نہیں فرمایا؟ جا رہا ہے نبی، کہا جا رہا ہے اب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کریم بن نبی ہی فرما دیتا، واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے، وہ عالم الغیب ذات ہے، وہ جاننے والا ہے، پھر بندے کہتے کہ اللہ نے نبی ہی فرمایا ہے، یہ معراج جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، کیونکہ نبی فرمایا ہے۔ وہ کہتے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نبی ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بشریت کی ابتدا آدم سے ہے، آدم ہوئے تو بشریت شروع ہوئی۔ اگر بے نبی ہی ہوتا تو کہتے دیکھو کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم نہیں بنے تھے، گارا اور پانی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی سرکار نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ پھر نبی ہی ہوتا اس آیت کے اندر تو لوگ کہتے کہ ہم دکھاتے ہیں نبی ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے، پھر وہ کہتے حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، اعلان نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، قیامت تک کے احوال کو جاننے والا ہے۔ اس مالک نے بے عبد ہی فرما کے لوگوں کے اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ میرا نبی آ رہا ہے، عبد ہی فرما کے اس بات کا اعلان فرما دیا یہ معراج روحانی نہیں ہے، یہ معراج جسمانی ہے۔ عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ عبد کا اطلاق فقط روح پہ نہیں ہوتا، فقط جسم پہ نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں مل جائیں تو عبد بنتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کروائی ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر تو کروائی جا رہی ہے لامکانوں کی، لیکن ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ جب تک آ جائے تو پھر آگے ذکر نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہم نے روزہ رکھنا ہے آفتاب تک، تو معلوم ہوا مغرب کے بعد روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں تک، جب یہاں تک آ گیا ہے تو اوپر ہم نے یہ بازو نہیں دھونا، کیونکہ تک حد ہے، تک انتہا ہے، تک پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیر تو محبوب کی لامکانوں کی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محبوب آپ لامکانوں سے ہو کر آئیں گے اور آ کر اعلان فرمائیں گے میں نے اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور لامکانوں میں دیکھا ہے۔ تو کافر لامکانوں کو تو نہیں جانتے، ابو جہل لامکان کو نہیں جانتے، ابو جہل ابو لہب لامکانوں کو نہیں جانتے۔ جب آپ کہیں گے کہ میں لامکانوں تک گیا، انہوں نے یہ جانتے بھی نہیں ہے، انہوں نے لامکان کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے پوچھیں گے آپ سے؟
یہ آپ سے کیسے پوچھیں گے؟ محبوب اعلان فرما دو ہم نے جو سیر کی ہے اقصی تک کی ہے، کیونکہ مسجد اقصی کافروں کے علم میں ہے، مسجد اقصی کافروں نے دیکھی ہوئی ہے۔ جب آپ یہ اعلان فرمائیں گے رات کے کچھ حصہ میں نے مسجد اقصی تک سیر کی، تو کافر کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تھوڑے سے حصے میں، ایک ماہ کا سفر ہے، تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو کیوں نہ مصطفیٰ سے پوچھ نہ لے، کبھی مصطفیٰ گئے بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ہم پوچھتے ہیں مصطفیٰ سے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے شتیر کتنے ہیں، اس کی چھت کیسی ہے؟ گویا جب مصطفیٰ سے وہ پوچھ رہے تھے ان کا علم بول رہا تھا، مصطفیٰ کے سامنے مسجد اقصی سامنے آ گئی ہو، سرکار بتاتے گئے۔ تو یہ اقصی تک کا ذکر مصطفیٰ کے معراج کے سفر کی حد نہیں ہے، یہ کافروں کے علم کی حد ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں جب یہ بات مان جائیں گے مسجد اقصی والی، لا مکان کی بات بھی مان جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اقصی تک کا ذکر فرمایا۔ یہاں کمال کا نقطہ ہی ہے، مالک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقدس کو لے گیا۔ اللہ کریم ایک بار لے گیا، مالک ایک بار لے گیا، 9 بار مصطفیٰ خود گئے۔ اور ساری معراج کو دیکھا جائے تو ساری معراج کا جو خلاصہ بنتا ہے، پوری معراج کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سرکار کا ام ہانی کے گھر سے براق پہ پھر جبریل کا لے جانا، یہ سیر کروانا، جنت کو دیکھنا، نشانیوں کو دیکھنا اللہ کے قرب کے لیے تھا۔ یہ سارا کا سارا معراج اللہ کے قرب کے لیے تھا۔ پر کمال یہ ہے امتیوں، محبوب کی محبت پہ ناز کرو، محبوب کی محبت پہ ناز کرو، فخر کرو۔ اپنی قربت کے لیے محبوب ایک بار گیا ہے، سبحان الذی اسری، محبوب اپنی قربت کے لیے ایک بار گیا، امت کے لیے 9 بار گیا، امت کے لیے 9 بار گیا۔